اچھا یہ سارے کے سارے اصل میں بھارتی ہی ہیں؟ کچھ تھے نا ڈاکٹر صاحب جو پرانی جنریشن سے آئے ہوئے تھے، وہ تو کوئی 0.1% لوگ ہوں گے جو سید وید وٹ، اس کے بعد تو سارے جعلی سید ہیں سارے. تو ہم سب میرے سمیت ہم سب تو ہمارے سب کے انسیسٹر تو ہندو ہیں، چاہے ہم ملائیشیا کے ہوں، چاہے انڈونیشیا کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، چاہے شری لنکا کے مسلمان ہوں. تو ہم سب اصل میں 99% تو ہندو اینسیسٹری سے آئے ہوئے مسلم سے. تو ہم کیسے اپنے آپ کو یہ کہیں جی کہ ہمارا نیشنلزم عرب نیشنلزم ہے؟ ہمارا تو عرب نیشنلزم بنتا ہی نہیں ہے. اگر ہم میں کوئی شرم ہو، اپنے ساتھ سچ بولنے کی توفیق ہو، تو ہمارا نیشنلزم تو بھارت ہے، چاہے پاکستانی مسلم سے کیوں نہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات چیت کی اس میں جو ورثم بات ہے، جو خطرناک بات ہے، جب نعرے لگتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، یہ وہی نعرہ ہے جو پاکستان بننے کے موقع پر لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ کوئی سمپل کوئی ریلیجیس پیشن والی بات نہیں ہے، یہ بریک ڈاؤن آف انڈیا والی بات ہے. چونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی ہم نے دیکھا، بلکہ نعرے دیکھے لے کے رہیں گے آزادی، ہندوؤں سے لے کر رہیں گے آزادی. تو یہ شرم کی بات ہے کہ جو یہ گروہ نعرے دلی سے لے کر یو پی تک لگا رہے ہیں، یا مہاراشٹرا میں لگا رہے ہیں، یا اور بھی اکراس دا انڈیا لگا رہے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اب ان نعرے لگانے والوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہاں کے لیفٹ کے لوگ، یا لیفٹ کا جو ہندو طبقہ بھی ہے، جی یہ ان کے نا جی بڑے معصوم سے نعرے ہیں، یہ ان کا مذہبی رجحان ہے. وہ جے شری رام بھی تو کہتے ہیں نا ہندو، تو یہ اگر کہہ دیں لا الہ الا اللہ ہو تو کیا فرق پڑا؟ بھائی بات یہ کہ جے شری رام کے کہنے سے کبھی ملک تو نہیں ٹوٹا تھا نا، لا الہ الا اللہ کے کہنے پر ملک ٹوٹا تھا، یہ بھارت ٹوٹا تھا. پھر جے شری رام کا جو نعرہ ہے وہ زیادہ تر ریلیجیس ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ کانوٹیشن کیا جڑی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تیرا میرا رشتہ کیا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو لا الہ الا اللہ ہے تو پھر تو ہمارا رشتہ ہے، اگر لا الہ الا اللہ ہے نہیں ہے تو پھر تو کون اور میں کون، پھر تم ادھر ہم ادھر. یہ ایک ایسا خوفناک رجحان ہے. اور صرف یہی 2-3 نعرے نہیں کہ لے کے رہیں گے آزادی ہندوؤں سے، یا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، بڑے بڑے خطرناک ریٹرک آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ریٹرک میجورٹی آف مسلمز کی طرف سے نہیں آئے. میجورٹی آف مسلم بیچارے غریب ہیں، وہاں پہ اپنے دال روٹی کے چکر میں رہتے ہیں، مگر یہ جو فرنٹ پہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنی پوری مسلم سماج کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی یہ جہادیوں کے طور پر سامنے لا رہے ہیں. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور یہ خطرناک ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر رائٹس تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں. جو عام آدمی ہیں وہ ہزاروں کی گنتی میں مارا جاتا ہے، اننیسیسرلی ان کے اوپر برڈن پڑ جاتے ہیں، ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں. یہ جو سوچ تھی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوچ 1947 سے پہلے کی، اور 1947 کے بعد جتنی بھی کانگریس کی سرکاریں بنی ہیں انہوں نے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. فار ایگزامپل آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو وہاں کا بورڈ ہے یونیورسٹی کا، خاص کر جی وہ بورڈ کے بارے میں مجھے بتائیے ذرا، ہمارے درشکوں کو بھی، کہ وہ بورڈ جو ہے وہ کیوں نہیں آج تک ختم ہوا؟ دیکھیے جی، وہ جو ان کا ایمبلم ہے اس پہ عربی میں وہ موسٹلی بنا ہوا ہے، اور اس کے پہ اوپر لکھا ہوا اللہ اکبر. اور طارق فتح صاحب نے اس کی طرف بہت ریسنٹلی اپنے شو میں وٹ دا فتح میں اس کی ڈسکرپشن بھی کی، اور بڑی جائز ڈسکرپشن ہم جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اب وہ دیکھیے، وہ جو اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو وہ اس پہ اللہ اکبر اوپر ٹاپ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ اکبر یہ بھارت کی راج دہانی کی یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ اسلامی، ٹھیک ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ کا اسلامی کے نام سے وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے تو بھارت کی نا. اس میں اللہ اکبر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ گاڈ از گریٹ، وہ ہے اللہ از گریٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کمیونٹی کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ گریٹ ہے، باقی تم جانو تمہارا کام جانے. اچھا، یہ یونیورسٹیوں میں رویہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی وہاں کی ہو یا پاکستان کی ہو، ان کو بھارت کے سیکولرزم سے بڑا پیار ہے. ایک طرف سے سیکولرزم سے پیار ہے، دوسری طرف سے یہ نا گلے لگا کر بیٹھے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
یہ کون سا سیکولرزم ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ تو گریٹ ہے، باقی تم جانو اور تمہارا کام جانے؟ اچھا سوری طاہر صاحب، یہ آپ نے سیکولرزم کی بات کی، یہ جب یورپ میں جاتے ہیں، جب کینیڈا میں آتے ہیں، جب امریکہ میں آتے ہیں، تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑھیا سیکولرسٹ کنٹریز میں آ گئے ہیں، لیکن یہاں کچھ سال رہنے کے بعد وہ اپنا شریعہ لا کی بات کرنی شروع وہ کر اسی کو دیتے ہیں۔ سیکولرزم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا گیٹو بنائیں میں نے کہا گے، ذرا کلیئر ہو جائے۔ ہم اپنا گیٹو بنائیں گے، ہم اپنا شریعہ لا لائیں گے تو ہو جائے گا۔ یہ انفارچونیٹلی سارے جو مسلمان ہوتے ہیں، میجورٹی آف دم، چاہے انڈیا میں ہو چاہے کینیڈا امریکہ میں، وہ تو اپنے 9 to 5 کے چکر میں ہیں۔ یہ جو لیڈرشپ کا ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی آف دا مسلمز وہ اتنے اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس کے خلاف ورود نہیں کرتے یا اس کے خلاف سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ غلط رویہ ہے، یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے گیٹو بنا رہے ہیں۔ یہی گیٹوز انہوں نے سینچریز سے بھارت میں بنائے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی۔ عام مسلمان، جیسا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کہا، میں بھی جاتا رہتا ہوں، آپ تو خیر ہیں ہی بھارت کے، میں بھی خود کو بھارتی سمجھتا ہوں، لیکن نہیں، تو میں ہوں کینیڈا کا، لیکن باہر سے پیار ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں مطلب آپ کی تو مطلب ٹھیک ہے، لیکن ہم سب آپ بھی بھارتی ہیں، میں بھی بھارتی ہوں، لیکن آپ کی چونکہ جڑیں ہیں، میں تو جاتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میری بھی جڑیں ہیں لاشعوری طور پر، لیکن میرا گھر بار کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اس سارے سین میں جب میں ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تو سماج امبریسنگ ہے، وہ تو سب کو کہتا ہے کہ یار آپ، وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اگر وہ جامعہ ملی اسلامیہ بھارت کی راجدھانی میں اگر عربی میں وہ اس کا ایمبلم چل رہا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ از گریٹ، تو یہ ایک اچھا، پھر اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ یہ جو ہالو اینڈ شیلو قسم کے نہیں، انٹلیکچوئل ارون دتی رائے اور میں اس طرح کے ناموں کی ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ خود اپنے آپ کو سارٹ آف ایتھیسٹ کہتے ہیں، خود نان ریلیجس کہتے ہیں، اور یہ کیا ظلم کر رہے ہیں مسلم بچوں کے ساتھ، یہ اس طرح کے جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں تم اپنے مذہب سے نا جپھی ڈالے رکھو، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، تم اپنے مذہب سے جپھی ڈالے رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کس طرح کا سیکولرزم ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کس طرح کی سوڈو انٹلیکچوئلزم ہے؟ دیکھیے، اس سارے کھیل میں ڈاکٹر صاحب اصل جو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلم سماج کا ہو رہا ہے، چاہے مسلم سماج دنیا میں کہیں بھی بستا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نیرو اسکول آف تھاٹ میں بند کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ ایک بکسے میں بند کر رہے ہیں، تو آپ خود ہی ایلینیٹ ہو رہے ہیں نا باقی دنیا سے۔ تو میرا یہ کنسرن ہے کہ یار میرا بھی اس سماج سے ایک طرح سے تعلق ہے، چونکہ ہم سب کا بیک وقت کئی سماجوں سے تعلق ہوتا ہے، ہم کینیڈین بھی ہیں، بھارتی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلم سماج کے لوگ ہیں، دنیا میں کہیں رہتے ہیں، یہ اپنی غلط پرسیپشن جو ہے نا رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اس کی وجہ سے یہ خود اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں، اور پھر یہ کبھی صحیح سوچ کے راستے پہ آتے ہی نہیں ہیں، اور اس کا نقصان صرف اور صرف ان کو ہوتا ہے۔ طاہر صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانگریس کو ہمیشہ جب کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو سال 2 سال کے بعد عقل آتی ہے کہ بھائی ہم نے وہ کام جو کیا تھا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس بہت بڑی غلطی یہ کر رہی ہے، جبکہ اس قسم کی موومنٹ جو جہادوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اگر اس کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا تو بہت بری بات ہے۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو مسلم کمیونٹی کے ساتھ بڑے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ پروونشل پارٹیز ہیں، جیسے کہ مایاوتی ہوئی، اکھلیش یادو ہوئے، ایسے جو لیڈر ہیں وہ گھبرا گئے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ہندوؤں سے آزادی لینی ہے، تو یہ تو بڑا خطرناک ثابت ہوگا، یہ تو ان کے لیے پولیٹیکل ڈیتھ ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے جب اوپن میں باہر آنا شروع کر دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ کانگریسیوں کو آنے والے ٹائم میں کوئی عقل آ جائے گی جلدی؟ دیکھیے، جو اکھلیش یادو کہہ رہے ہیں یا مایاوتی نے جو بھی کالی بات کی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے ریلیجیس جذبات کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ سی اے کے خلاف جو ورود ہیں وہ ہونے چاہیے۔ وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو کرنا چاہے کر لے، مگر ایک تو وائلنس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ جہادی نیریٹو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جہادی نیریٹو کھڑا ہی وائلنس پہ ہے، کوئی اور اس میں ہے ہی نہیں پیچھے بات، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، وہ تو ششی تھرور نے بھی ایک ٹویٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہندوتوا کی وہ ان کے الفاظ ہیں
ہندوتوا کی ایکسٹریمزم کے ساتھ کے خلاف لڑتے لڑتے ہم یہ اسلامک ایکسٹریمزم لا رہے ہیں، یہ انہوں نے بات کر دی ہے. لیکن وہ ششی تھرور نے جو بات کی میں ان سے پارشلی ایگری کرتا ہوں، پارشلی سے ایگری کرتا ہوں. پارشلی ایگری یہاں کرتا ہوں کہ واقعی اسلامک ایکسٹریمزم اور جہادی نیریٹو کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں وہ ہندوتوا کی ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو ہندوتوا کی ایکسٹریمزم اس طرح کی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میری اوپینین میں، جس طرح کی جہادی ایکسٹریمزم ہے. یہاں پر وہ چیزوں کو غلط ایکویٹ کر رہے ہیں. ہندوتوا کے وہ معنی بھی نہیں ہیں جو جہاد کے ہیں. لیکن خیر چلیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جہاد کی بات نہیں ہے، وہ تو ہو ہی رہی ہے اب وہاں پہ. اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی تو کون اور میں کون. یعنی وہی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وہ نعرہ تھا. اب یہ نعرہ ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہ کیا 47 والی سچویشن لانا چاہتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال آج کے ماڈرن بھارت میں کوئی اس کو برداشت کرے گا. صرف ماڈرن بھارت میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم پہ اگر ایک دو اور ایسے کیسے ہو گئے تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے سیوڈو انٹلیکچوئل کو چھوڑ کر، کیونکہ میں ان کو انٹلیکچوئلز ہی نہیں مانتا. دیٹس نمبر 1. That's why we call them pseudo intellectuals. ہاں جی. اینڈ نمبر 2 ان کی کوئی ہوند ہی نہیں ہے ہندوستان میں. انہوں نے جتنی لیفٹسٹ موومنٹ تھی اس کو ختم کر دیا ہاں جی پچھلے 70 سال میں. آج وہاں پر کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. جو لیفٹسٹ ایک دو جگہ پر ہیں بھی وہ بھی اپنے آپ کو کیپٹلسٹ کہہ کے آگے آ رہے ہیں. وہ بھی کوئی اپنے آپ کو لیفٹسٹ نہیں کہتے. لیکن یہ جو موومنٹ ہے اگر یہ جہادی سلوگن اور بڑھ گیا تو آپ کو یہ لگتا نہیں یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، موومنٹ تو آلموسٹ اس کی وجہ سے ختم ہی ہو گئی ہے. چونکہ اگر یہ اور آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں اور یہ پھر خطرناک کانسیکوینسز بھارت کے لیے تو نہیں ہے، ان کے لیے ہیں. یہ بات پکی ہے. اور مسلمان جو عام مسلمان ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے. میں نے ان کے بھی کئی ویڈیوز دیکھے عام جنتا کے، وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو اس جہادی کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خبیث کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے، وہ تو بیچارے کہہ رہے ہیں. مسلمان عام گلی سڑک کا مسلمان بھارت کا کہہ رہا ہے. ویڈیو کلپس درجنوں ایسے آ چکے ہیں. لیکن بہرحال وہ تو سارا سلسلہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہے. یہ ختم آلموسٹ یہ ہو ہی گیا اپنے جہادی نیریٹو کی وجہ سے. اور اگر یہ آگے چلاتے ہیں تو پھر یہ پروٹیسٹ یہ کے خلاف نہیں ہے، پھر یہ واضح طور پر نا ایک لائن آف ڈیمارکیشن یہ کریٹ کر رہے ہیں. اور ان کے پیچھے جو بھی پھر پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوں گی وہ بھی پھر اس کی ذمہ دار ہوں گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہوش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس جہادی نیریٹو کے پیچھے کھڑے نہ ہوں. نہیں، لیکن جہاں تک یہ جہادی نریٹو ہے الٹیمیٹلی یہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے طاہر صاحب، ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پورا حق ہے آپ ڈیمانسٹریشن دیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیمانسٹریشن جو پہلے ایسے روپ لگ رہا تھا کہ شاید سارا انڈیا جاگ جائے گا، یہ تو صرف سرٹن پاکٹس آف انڈیا، اس کے بغیر تو کہیں یہ باہر نکلی ہی نہیں. بالکل. اچھا، آسام میں جو یہ سی اے یا کیب کو اپوز کیا گیا وہ آل ٹوگیدر آن اے ڈفرنٹ لیول. بالکل وہ سچویشن اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی سٹیزنشپ ایکٹ ایز سچ. رائٹ ہے اس میں، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، جس کے لیے پردھان منتری کو اور منسٹروں کو یہ بیان دینے پڑے کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے اور آپ کی آئیڈینٹی کو نہیں چھیڑیں گے، وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کے باوجود اب یہ دیکھیے یو پی میں گولیاں چلی ہاں جی، اپنے تھوڑی سی گولیاں جو ہیں ایک دو اور جگہ پہ چلی. لیکن اگر آپ دیکھیں سارا ہندوستان ہاں جی جہاں پر کانگریس کے راج ہیں اس وقت ہاں جی، آپ مطلب پنجاب لے لیجیے، مدھیہ پردیش لے لیجیے، چھتیس گڑھ لے لیجیے، راجستھان لے لیجیے، وہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. اس کا مطلب کہ اندر سے کہیں کانگریس بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہمیں سٹیزن شپ کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے اور الٹیمیٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یہ جو میں نے پوائنٹ اٹھایا کہ ان کی اسٹیٹوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. آپ نے مہاراشٹر کا نام لیا، مہاراشٹر میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہاں جی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. ہاں پروٹیسٹ ہوا ہے، وہ تو پروٹیسٹ تو حق ہے، وہ بھی بہت کم لیول پہ ہے، اتنے بڑے لیول پہ نہیں. اس سے بڑا تو سی اے کے حق میں ریلیز ہو گئی ہیں. ہاں اس سے تو بہت بڑی بڑی ریلیز ہوئی ہیں. تو یہ جو کانگریس کی اسٹیٹوں میں جہاں پر یہ امید کی جاتی تھی کہ بہت بڑا ایک ریوولٹ ہوگا، وہ تو ہوا نہیں. وہ ریوولٹ نہیں ہوا، چونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کانگریس کو ضرورت نہیں تھی ریوولٹ کروانے کی، چونکہ آلریڈی وہاں پہ وہ تھے.
تو وہ تو وہاں پہ ریوولٹ ہوا جہاں پہ وہ نہیں تھے، تاکہ وہاں کی سرکاریں تھوڑی سی ڈی اسٹیبلائز ہو سکیں. مگر 1 مہینے کے اس سارے ڈرامے کے بعد آج کے دن ڈاکٹر صاحب ہم نئی سال میں بیٹھے ہوئے جب یہ بات کر رہے ہیں تو آج کے دن لگتا ہے کہ اب یہ پروٹیسٹ جو ہیں چونکہ اللاجیکل بنیادوں پر تھے، یہ ڈائی ڈاؤن ہو رہے ہیں. دوسرا اس میں جہادی نیریٹو آ گیا تو اس میں ایک امبیرسمنٹ بھی ان پارٹیوں کے لیے بننا شروع ہو گئی ہے، اور وہ بننی چاہیے امبیرسمنٹ. چونکہ یہ مطلب کوئی یہ کہے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اب وہ کوئی کہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، تو وہ والی سچویشن اگر آ گئی ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیاں کھڑی ہیں تو پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے امبیرسمنٹ ہونی چاہیے. مجھے تو خیر نہیں لگے گا. ہم دوسری طرف بھی چلتے ہیں، کچھ ایک اور باتیں بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پر بھی ایز سچ مسلم کمیونٹی بڑی پیاری ہے، میرے بھی بڑے متر ہیں، لیکن ایز سچ ہاں جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی نیشنلزم کو کہیں بھی ایکسیپٹ کرے سوائے عرب کنٹریز میں. وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لیکن جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ نیشنلزم ان کے لیے کوئی ورڈ نہیں رہ جاتا. آخر میں صرف ایک لائن جی یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب نے آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑی ہے. دیکھیے نیشنلزم وہ جو عرب کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز تو مانتے نہیں، جو عرب کنٹری سے باہر رہنے والے مسلمان ہیں ان کو پورا مسلمان. اچھا دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب خود جو عرب کنٹریز ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے، گلف اسٹیٹس دیکھ لیجئے، سعودی عرب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. پھر یہ مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹری سے میری مراد ہے ایجپٹ میں مسلم بردرہڈ ہے، مگر ایجپٹ کی اکثریت مسلم بردرہڈ کے ساتھ نہیں ہے. ترکی ایک ماڈرن کنٹری ہوتا تھا، وہ مسلم بردرہڈ کی طرف واپس جانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن مڈل ایسٹ کے عراق، سیریا، یہ ان کے تو اپنی خانہ جنگیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. یہ تو اسلام تو وہاں پہ اب دوسری بات ہوگی، اب تو خانہ جنگی سے نکلیں، یہ ان کا ایشو ہے. جو سٹیبل مسلم کنٹریز ہیں، سٹیبل عرب مسلم کنٹریز ہیں، میری مراد ہے گلف سٹیٹس اور سعودی عرب اور جارڈن وغیرہ، وہاں پر کافی ماڈرن ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز لائف. وہاں پہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ بہت مطلب تھوڑے پرسنٹیج کے ہیں. اسی لیے وہ جو یہ جو ساؤتھ ایشین مسلمز ہیں نا یہ نمبر میں بھی زیادہ ہیں. دیکھیے 200 ملین آلموسٹ پاکستان میں، میں 200 ملین آلموسٹ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، یہ تینوں مل کے کچھ 550 ملین مسلم بناتے ہیں. انڈونیشیا میں 200 ملین ہے، ملائیشیا میں کچھ سنا ہے کہ 100 کے قریب، کافی زیادہ ہے، میں ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. اچھا یہ ہیں، اور آس پاس کے کنٹریز میں یہ سارے مل ملا کے دے آلموسٹ میک اوور 60% آف مسلم پیپل. اچھا یہ سارے کے سارے اصل میں بھارتی ہی ہیں. کچھ تھے نا ڈاکٹر صاحب جو پرانی جنریشن سے آئے ہوئے تھے، وہ تو کوئی 0.1% لوگ ہوں گے جو سید وید وٹ، اس کے بعد تو سارے جعلی سید ہیں. سارے تو ہم سب میرے سمیت ہم سب تو ہمارے سب کے انسیسٹر تو ہندو ہیں، چاہے ہم ملائیشیا کے ہوں، چاہے انڈونیشیا کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، چاہے شری لنکا کے مسلمان ہوں. تو ہم سب اصل میں 99% تو ہندو اینسیسٹری سے آئے ہوئے مسلم سے. تو ہم کیسے اپنے آپ کو یہ کہیں جی کہ ہمارا نیشنلزم عرب نیشنلزم ہے؟ ہمارا تو عرب نیشنلزم بنتا ہی نہیں. اگر ہم میں کوئی شرم ہو، اپنے ساتھ سچ بولنے کی توفیق ہو، تو ہمارا نیشنلزم تو بھارت ہے، چاہے پاکستانی مسلم سے کیوں نہ. اپنے ساتھ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، گئے تو وہیں سے ہیں نا، اپنے ساتھ ہی جھوٹ بول. گئے کہاں سے؟ کنورٹ وہیں سے. ایک زمین کی لکیر کھینچی ہے، کوئی آسمان زمین اٹھا کے تو نہیں لے گئے نا. زمین تو وہی کی ہے، وہی لاہور ہے رام کا شہر، وہی ملتان ہے ہندوؤں کا شہر، وہی پورا کا پورا پنجاب ہندوؤں کا. اور پھر بعد میں جب سکھ آئے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ سکھ بھی میرے نزدیک ہندوؤں کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر اپنے بارے میں سچ نہیں بولنا اور بھارتی ہو کے اپنے آپ کو کہنا ہے جی ہم کوئی سیدنا ہیں، تو کوئی شرم کرے. اچھا اگر سیدنا ہیں بھی تو ہمبل ہو جائیں نا. چونکہ دیکھیے نبی کریم پیس بی اپون ہم جو پرافٹ تھے وہ ایک بہت ہمبل اور بڑی شخصیت ہے. سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے، نبی کریم سے نہیں سیکھا، تو کس سے سیکھنا ہے پھر؟ خیر اینی وے یہ ہمارے اور آپ کی اس قسم کی باتیں ہوتی رہنی ہیں، کیونکہ انہوں نے بعد آنا نہیں، اور ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہنا کہ ان کی جو حرکتیں ہیں دنیا میں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور کس طرف ایک تباہی کی طرف جا رہی ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کہیں نہ کہیں اس کو دبانا پڑے گا. کوشش ہو رہی ہے دنیا میں، لیکن لیٹ اس سی وین دے سکسیڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.